سیدہ طاہرہ رازیہ برزیہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على اهله والصلاة على اهلها. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فهو کافر. ہر باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، خاص طور سے اپنی بیٹی کے لیے، یہ کہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے. اور نہ جانے کتنے پیار کے جملے ہوتے ہیں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے. اسی طرح چونکہ جناب فاطمہ زہرا رسول اسلام کی بیٹی ہیں، رسول اسلام کو بھی یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے وہی جملے استعمال کریں. مثلا آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دل کا ٹکڑا، جتنے بھی الفاظ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتا ہے وہ رسول اسلام بھی جناب فاطمہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. انہیں مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ جناب فاطمہ کو ان جملوں سے یاد کریں. لیکن جو بحث ہے، جو گفتگو ہے، وہ یہیں پر ہے کہ رسول اسلام نے جناب فاطمہ کو اپنے دل کا ٹکڑا نہیں کہا ہے. یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس حدیث کا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا اس کا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں چیزوں میں، کہ ایک باپ اگر اپنی بیٹی کے لیے اپنے دل کا ٹکڑا کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر رسول اسلام بھی یہ کہہ دیتے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو تاریخ یہ لکھ دیتی کہ جس طرح ہر باپ اپنی بیٹی کے اظہار محبت میں یہ جملے استعمال کرتا ہے، اسی طرح رسول اسلام نے بھی کہہ دیا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. لیکن رسول اسلام نے ہر مورخ کا منہ بند کر دیا. رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. دل کا ٹکڑا محبت کی نشانی ہے کہ محبت میں ایک باپ کا ہے. لیکن اگر رسول اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک خاص بیٹی ہے جو جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ رسالت رسول کا ٹکڑا ہے. رسول کی رسالت کا جز ہے فاطمہ زہرا. یہ عام طور سے اگر ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن رسول اسلام نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ سمجھایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی جو خواص، جو خاصیتیں رسول اسلام میں پائی جاتی ہیں وہی خاصیتیں جناب فاطمہ میں بھی پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک سیب لیا جائے، اس کا ایک ٹکڑا کیا جائے تو جو مزہ اس ٹکڑے کا ہوگا وہی مزہ بقیہ پورے سیب کا بھی ہوگا. تو اگر رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو خاصیتیں رسول اسلام میں ہیں وہی خاصیتیں جناب فاطمہ میں بھی پائی جانی چاہیے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرا میں وہ تمام خاصیتیں موجود ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے بھی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے، فرد بشر کی ہدایت کے لیے، مردوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا.
اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن صنف نسوانیت میں جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ اور کوئی خاتون نظر نہیں آتی۔ یعنی جس طرح مردوں کے لیے 1,24,000 انبیاء باعث ہدایت قرار پائے، رہبران ہدایت اور پیشوایان ہدایت تھے، اسی طرح جناب فاطمہ زہرا نے وہ تمام ذمہ داری صرف اپنے اوپر اٹھائی کہ جناب فاطمہ زہرا تمام عورتوں کے لیے اسوہ عمل ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں اور رہبر ہیں۔ جس طرح رسول اسلام مردوں کے لیے رہبر، اسی طرح جناب فاطمہ زہرا پوری امت کی عورتوں کے لیے رہبر، اور اسی لیے جناب فاطمہ زہرا کو لقب ملا سیدتو نساء اہل الجنہ، یعنی اہل جنت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا۔ یعنی جس طرح اس دنیا میں سردار ہیں، اسی طرح وہاں بھی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآله